أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. حامیم، اس واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں. اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی رحمت سے، بے شک وہی بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے. جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے. اگر تم یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. وہ زندہ کرتا ہے اور موت طاری کرتا ہے. وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا، بلکہ وہ شک میں ہیں، کھیل رہے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج 25ویں سپارے سے سورہ دخان کا آغاز اس کی توفیق اور اس کے کرم سے ہو گیا ہے. اس سے قبل بھی ایک دو صورتیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کی نشست کے لیے میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، اور ابھی رات سے میں نے پھر سورۃ الدخان کا آغاز آپ کے لیے کر دیا ہے. اس سورت کا نام سورہ دخان ہے. اسے حامیم بھی کہا جاتا ہے، حوامیم ان کا حدیث میں نام آیا ہے. وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کو حوامیم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن باہر کیا اس کا معروف نام الدخان ہے. دخان عربی زبان میں دھوئیں کو کہا جاتا ہے. اگر آپ نے کبھی اللہ نے توفیق سے نوازا ہو حرمین شریف جانے کا، تو وہاں سگریٹ پینا منع ہے. اس مقصد کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ممنوع الدخان، یعنی سگریٹ نہیں دھواں نہیں ہونا چاہیے. وہ دخان سگریٹ کو نہیں بولتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی سے جو ہے نا، آپ ایک لفظ بتاتا ہوں ہمارے ہاں بگڑ تگڑ کا استعمال ہوتا ہے، آگ دکھالی ہے. یہ دکھالی جو ہے نا یہ دخان سے ہے، دخنا، آگ کا دخنا. آگ پیدا ہونے سے پہلے پرانے دور کی بات ہے، پہلے دھوئیں نکلتے ہیں، تو جو دھوؤں کا نکلنا ہے اسے دخنا کہا جاتا ہے. کہ آگ دکھ گئی ہے کہ نہیں دکھ گئی ہے، تو ہم تو کہتے ہیں دکھانا. چلے ہمارا ایک اپنا سٹائل ہے. اردو آپ کو پتہ خود تو کوئی زبان نہیں ہے، تو باہر کیا یہ دخن اور دخان یہ جو بھاپ لی جاتی ہے، جو ڈاکٹر صاحبان ہیں تو وہ آپ اس کو کچھ بھی کہتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا لفظ بولتے ہیں، لیکن عربی میں اسے تدخین کہا جاتا ہے. تدخین، تاکہ وہ پانی سے ابلنے والا جو دھواں ہے وہ ناک کو صاف کر دے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. تو سورۃ الدخان اس کا نام ہے. تو دخان عربی میں اس دھوئیں کو کہا جاتا ہے. تو دھوئیں کا ذکر، دخان کا ذکر، جہاں میں نے آج 9 آیات بینات تلاوت کی ہیں، تو اس کے بعد جو 10ویں آیت ہے وہاں اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اس دن کا انتظار کیجیے جس دن آسمان واضح اور کھلا دھواں لائے گا. یعنی وہ ایک مخصوص دن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ دھوئیں کا ہونا باقاعدہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، جو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہوئی ہے.
برکہ یہ صورت اپنے اندر بہت ساری دلچسپیاں رکھتی ہے۔ اب جب کہ شروع ہو رہی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم اگلی نشست میں یا پھر اس سے اگلی نشست میں فارتقب یوم تأتی السماء بدخان اس لفظ پر پہنچیں گے تو پھر جا کر یہ بحث دیکھ لی جائے گی کہ یہ جو آسمان ہے کیا یہ خود دھواں ہے۔ حالانکہ ایک بار میں آپ کو سورہ حامیم سجدہ کے اندر یہ بحث کر کے بتا چکا ہوں، وہاں الفاظ یہ تھے ثم استوى الى السماء وهي دخان، دخان کا لفظ پہلے بھی ایک بار آ چکا ہے۔ تو آسمان کیا دھواں ہے یا دھوئیں کی طرح دکھتے ہیں یا اس کا میٹیریل کوئی اور ہے، کیا چیز ہے، ایک بار آپ کو بتا بھی چکا ہوں، لیکن دوبارہ پھر حسب حال یا حسب موقع کچھ باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز عرض کر دی جائیں گی۔ الغرض اس صورت کا نام ہے سورہ دخان۔ دو مقام پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے پورے قرآن حکیم میں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ استعمال میں آتے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ایک بار استعمال میں آتا ہے، کوئی الفاظ ایسے ہیں جو دو بار استعمال میں آتے ہیں، کوئی الفاظ ایسے ہیں جو چار بار استعمال میں آتے ہیں۔ الغرض 2 مرتبہ لفظ دخان کا استعمال قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے۔ جب یہ 63 صورتیں نازل ہو چکی تھیں تو اس کے بعد جو 64ویں صورت تھی جو نازل ہوئی وہ یہی سورہ دخان ہے۔ اگرچہ قرآن حکیم میں آپ جب اس کو تلاوت کریں گے تو اس کا نمبر 64واں نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم میں 44 یعنی 44واں نمبر ہے جو کہ اس میں رکھا گیا ہے، اور یہ بات کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب نزولی یہ کوئی اور ہوتی ہے۔ وہ دیکھو نا، سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پڑھی کہاں ہوئی ہے وہ 30ویں سپارے میں جا کر کے۔ تو نزول کی ترتیب جو ہے یہ اور ہوتی ہے، اور پھر مرتب کرنے کی جو ترتیب ہے یہ اور ہوتی ہے۔ نزول کی ترتیب اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کو مرتب کر دینا یہ اللہ اور رسول دونوں کی طرف سے ہے۔ رسول پاک علیہ السلام بحکم الہی پھر جیسے پسند فرماتے ہوتے تھے تو وہ پھر اس کو ترتیب میں دے لیا کرتے تھے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ صورت جو ہے کسی صورت کے اندر بھی نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں نازل ہوئی ہے، کسی بھی صورت میں نہیں لکھا ہوتا، یا کسی بھی صورت میں یہ نہیں لکھا ہوتا یہ معراج سے پہلے نازل ہوئی یا معراج کے بعد نازل ہوئی، یا کسی بھی صورت میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ غار کے اندر نازل ہوئی۔ وہ اقرأ بسم ربک الذی، آپ کو پتہ ہے کدھر نازل ہوئی، لیکن یہ چیزیں لکھی نہیں ہوتی ہیں۔ مضامین ہوتے ہیں جو کہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کس سن کی بات ہے، یہ کس زمانے کی بات ہے۔ اب آپ کو کئی زمانوں، یہ 2020 یاد رہے گا، کرونا جو اس میں آ گیا، یہ واقعات جو ہوئے ہیں یہ زمانوں کو متعین کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اب کسی صورت کے اندر لکھا، میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ صورت نازل کب ہوئی، لیکن یہ واقعہ معراج جو ہے یہ چونکہ مکہ المکرمہ میں ہوا تو فوراً سمجھ آ کہ یہ مکی صورت ہے۔ یعنی جو عنوانات ہوتے ہیں، جو مضامین ہوتے ہیں، یا جیسے کہ یہ صورت ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہم اس شہر مکہ کی قسم جو اٹھا رہے ہیں تو اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ آپ اس میں رہتے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ حضور کے مکی زندگی کے زمانے کی نزول کی یہ صورت ہے۔ ایسے ہی یہ سورہ دخان ہے، اس کے مضامین انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ائمہ تفسیر کو تو سمجھ آ چکی ہے، انہوں نے تو لکھ دیا ہوا ہے، میں تو ان کی بات پڑھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے مضامین ہم جب دیکھیں گے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صورت مکہ المکرمہ کے ماحول میں نازل ہوئی ہے، اور اعلان نبوت کو تقریباً 6-7 سال گزر چکے تھے تو اس زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ ائمہ تفسیر نے یہ کہا کہ یہ مکہ کے وسطی زندگی میں نازل ہوئی، مکہ کی وسطی زندگی۔ اب 40 سال تو ہو چکے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کو، تو اس کے بعد پھر مکہ کے اندر کتنا زمانہ اور آپ حضور کا گزرتا ہے، 12 سال کا، 13 سال کا، تو یہ درمیان کی 5-6 سال کا زندگی گزرنے کے بعد یہ صورت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی۔ سورہ دخان جو ہے آج میں کوشش تو کی لیکن میں وقت پا نہیں سکا ہوں، لیکن جو حدیث آپ سے کہنے جا رہا ہوں میں ارادہ تو خالص رکھتا ہوں اللہ کے حضور، اس حدیث کا فیض پانے کے لیے میں ارادہ تو خالص رکھتا ہوں، کہیں گھر جا کر بھول نہ جاؤں، اللہ مجھے نہ بھلائے، مجھے بلکہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے بھی یہ کہنے جا رہا ہوں کہ آج جمعرات ہے، تو جمعرات کے حوالے سے خاص کر کے
سورہ دخان میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ دخان کے حوالے سے خاص بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے، مجھے جملہ تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ویسے ہر صبح کے لیے حضور کا ایک اعلان ہے، ہر صبح کے لیے، جیسے کہ ایک اور اعلان بھی ہر صبح کے لیے آپ کو سناؤں گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو بندہ صبح کسی بھی دن، کل، پرسوں، ترسوں، جب بھی کسی بھی دن صبح سورہ دخان پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم جاری فرماتا ہے کہ اس کے لیے شام تک بخشش کی دعا کرو۔ یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے، بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ جیسے کہ ہر صبح کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعلان مبارک ہے، میں تو حضور کی عطاؤں پر ہزاروں سلام ہی پیش کر سکتا ہوں، اس کے سوا سرکار دو عالم کی خدمت اقدس میں ہم غریب لوگ کیا پیش کریں۔ قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے، قرآن کا وہ بیان جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یقین جان لیجئے کہ یہ تلاوت کا ہو جانا اللہ کی نعمت ہے، نماز پڑھ لینا اللہ کی نعمت ہے، اور پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان چیزوں کو غور سے نہیں دیکھا کہ یہ بھی تو نعمتیں ہیں کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ چل اتنا کوئی حصہ تلاوت کر لو تو نعمت یہ ملے گی 70,000 فرشتے دعا کریں گے تمہارے لیے، یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جیسے کہ ہر دن کے لیے، ہر شام کے لیے حضور کا یہ فرمان عالی شان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر وہ 3 آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یعنی یہ 3 آیات آخر تک جو صبح پڑھتا ہے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے بخشش کی دعا ہی کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب پڑھنے کی ہمت تو آپ کو کرنی پڑے گی نا، توفیق اللہ سے لے کر محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی، لیکن 70,000 فرشتے، یار میں آپ کو لطیفہ سناؤں، ایک گھر میں مختصر سی دعا کروانی ہونا تو کسی مولوی صاحب کو بلانا پڑتا ہے، پھر 500، 1000، 2000 حسب توفیق اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ کتنی مزیدار کہانی ہے، مولوی صاحب نہیں، 70,000 فرشتے بغیر فیس کے دعا کرتے رہتے ہیں اس کے لیے۔ یہ لطیفہ ہی میں نے کہا ہے، یہ کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک فرشتہ نہیں آتا ہمارے کہنے پر، لیکن یہ 3 آیتیں پڑھ لو تو حضور کے کہنے پر 70,000 آ جاتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نہیں آتے ہمارے کہنے پر تفریح کھاتے میں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ یوں پڑھ لو تو 70,000 فرشتے۔ تو ویسے تو ہر صبح کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے کہ سورہ دخان جو پڑھ لیتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن جمعرات کی خاص کر کے جو رات، یہ جو ہے جمعرات کا معنی ہوتا ہے کل جمعہ ہے تو جو پہلی رات ہے، یہ اس وقت جب کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کا نام ہوتا ہے جمعرات۔ ہم بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دن گزرا ہے نا مغرب سے پہلے تک اس کا نام جمعرات ڈالا ہوا، وہ دن کو نہیں کہتے جمعرات۔ اس وقت ہمارے یہاں چلتا دن ہی ہے، میری کس نے ماننی ہے، لیکن حقیقت میں شریعت میں جمعہ کی رات، شب جمعہ، جمعہ رات یہ ہے اس وقت جب کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اتنا میٹھا اعلان ہے رسول پاک علیہ السلام کا۔ آپ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعرات کو یعنی شب جمعہ کو، یعنی یہ زمانہ جب کہ ہم درس سن رہے ہیں، اس میں سورہ دخان کی تلاوت کر لیتا ہے تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی تو پھر مغفرت ہی کر دی جاتی ہے۔ اچھا، یہ الفاظ خوبصورت لگے، لیکن اگلا جملہ کسی اور روایت کا مجھے بڑا خوبصورت لگا۔ بات یہی ہے، لیکن الفاظ کے بدلنے سے مضمون ذرا کبھی کسی اور طرح کا ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ مثلا میں عبداللہ بن عیسیٰ کی روایت بیان کرتا ہوں تو وہ فرماتے ہیں کہ جب جو بندہ شب جمعہ کو یہ سورہ دخان پڑھ لیتا ہے تو صبح اٹھے گا تو بخشا ہوا اٹھے گا۔ اب الفاظ ہی بدلے ہیں، حالانکہ بات وہی ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور الفاظ ہی بدلے ہیں کہ بخشا ہوا اٹھے گا۔ میرا خیال ہے کہ دل تو بڑا کرتا ہے، یقین دارو اب آج کل ایک ہی دل کر رہا ہے کہ بخشا جاؤں میں، آپ کا بھی یہی دل کر رہا ہوگا کہ بخشے ہی جائیں، تو پھر ہمت کریں۔ میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان۔ پہلے میں اپنے لیے توفیق کی دعا مانگتا ہوں، پھر میں آپ کے لیے توفیق کی دعا مانگتا ہوں۔ دیکھو ایسا بھی کرنا چاہیے، ایسا بھی کرنا چاہیے جو خیر ہم اپنے لیے کما سکتے ہیں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کمائی ہوئی خیر کسی اور کے نام منتقل کرنے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے۔ یعنی میری والدہ فوت ہو گئی، میرے والد فوت ہو گئے، تو جو خیر میں نے اپنے لیے آج کمائی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اے میرے اللہ جو کرم تو نے آج مجھے دیا میں اپنی ماں کو دینا چاہتا ہوں، میری ماں کو پہنچا دے۔ اے میرے اللہ جو کرم تو نے آج مجھے دیا ہے میں اپنے والد گرامی کو پیش کرنا چاہتا ہوں یا ان کو عطا فرما دے۔ تو یہ خیر جو ہم کماتے ہیں تو اپنے لیے پڑھو، اپنے ماں باپ کے لیے پڑھو، یہ خیر اللہ ان کو بھی ٹرانسفر فرما سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بتاتا ہوں اگر پاکستان میں بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، ایک کے بعد دوسرے پر، دوسرے کے بعد تیسرے پر تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پڑھو سورہ دخان تو اللہ پاک جنت میں بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ہماری شادی کروا دے گا۔ یہ بھی حدیث کا بیان ہے، جو کہ پاکستان میں تو ذرا مشکل ہے۔ ایک نوجوان مجھے بڑے غصے میں کہتا ہے، اس کی بیوی نے اسے بہت تنگ کیا ہوا ہے، یہ بالکل تازہ ترین زمانوں کی بات ہے، تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں نے کہا تو دوسری شادی کر لے، اگر نہیں جو حالات ٹھیک ہو رہے تو کہتا ہے میں جیوں گا کیسے، پھر پاکستان میں کون جینے دیتا ہے
دوسری شادی کرنے کے بعد میں کہا پھر میرے پاس کوئی علاج نہیں، تیری بیوی کے لیے خیر کی دعا کر سکتا ہوں۔ تو ہمارے ماحول میں تو ایک سے دوسری حلال شے جو ہے اس کے لیے بڑی پریشانیاں بن جاتی ہیں، لیکن دکانیں پڑھتے جاؤ تو بیویاں بڑھاتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حضور کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، حضور کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک علیہ السلام کی ذاتی عادت مبارکہ کیا تھی؟ ہم جو مساجد کے جو امام لوگ ہیں ہم تو وہ نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ یعنی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہو، ورنہ بڑے بڑے عمدہ اس مسجد کے جو امام صاحب بڑی عمدہ ان کی تلاوت ہے، بڑی عمدہ ان کی منزل ہے قاری صاحب کی، لیکن آپ لوگ ان سے تعاون نہیں کر سکتے ہو، ورنہ حضور پاک تو کئی مغربوں میں کئی دن کئی مغربوں میں سورہ دخان پوری کی پوری تلاوت فرما دیتے ہوتے تھے، کئی مغربیں کئی دن یعنی کئی بار پسند تھی، پورا قرآن پاک ہی پسند تھا، لیکن جہاں سرکار کی توجہ ہوگی تو وہ شے مزید پھر کرم بالائے کرم بانٹنے والی ہو جاتی ہے۔ تو کئی مغربوں میں پورے سورہ دخان رسول پاک علیہ السلام تلاوت فرماتے ہوتے تھے۔ مکی زندگی کی جو صورتیں ہوتی ہیں ان کا مزاج آپ جانتے ہیں، کئی بار آپ کے لیے بیان کیا ہوا ہے، لیکن اس صورت میں خاص کر کے مکہ والوں کی جو وہ بات تھی نا اس کو قرآن پاک نے ہائی لائٹ کیا ہے، یعنی وہ جو کہتے ہوتے تھے، حالانکہ ان کا یہ اعتراض پہلے بھی قرآن پاک نے ذکر کیا ہوا ہے، جب رسول پاک علیہ السلام کی دعوت کا انکار ہوتا تو آپ حضور ان کو ڈراتے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ایسے نہ کرو، انکار نہ کرو، نبیوں کی دعوت کا انکار کرنے والا بچتا نہیں ہے، تو خوف خدا رکھو۔ وہ کہتے پھر جس عذاب کی بات آپ کرتے ہو تو پہلے بھی آپ نے کی تھی، تو مثلا پچھلے سال بھی کی تھی، تو پچھلے مہینے بھی کی تھی، وہ عذاب آتا ہوتا تو ہے کوئی نہیں ہے، حالانکہ ہم تو بدلے نہیں ہیں، جو تھے وہی ہیں، تو عذاب آتا ہوتا تو ہے کوئی نہیں، آنا بھی ہے کہ نہیں، لے آئیں تو پھر ہم عذاب لے آئیں، پھر ہم رب کائنات نے اس صورت میں خاص کر کے ان کو سمجھایا کہ عذاب ایمان جو ہے نا، ایمان عذاب آنے سے پہلے لے آؤ تو ایمان ہے، اگر عذاب دیکھ لیا اللہ کی پکڑ آ گئی اس وقت اگر ایمان لاؤ گے تو وہ تو ایمان پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ تم کن چکروں میں ہو کہ عذاب لے آؤ پھر ہم دیکھیں کہ باقی آ گیا ہے تو پھر ہم سمجھے باقی آپ رسول ہیں تو پھر ہم مان لیتے ہیں، اور تم کن چکروں میں ہو؟ عذاب آنے کے بعد وہ تم نے پھر دیکھ لیا کہ جو کہتے تھے رسول پاک علیہ السلام وہ تو ہو گیا، تو دیکھنے کے بعد ایمان نہیں ہوتا۔ پہلی صورت کے بعد دوسری صورت میں پہلے بیان ہی یہ ہوا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، تقوی اور ایمان کی بنیاد تو یہ ہے کہ وہ غیب نہیں دیکھا ہے، لیکن حضور نے فرما دیا ہے لہذا اس لیے مان لیا ہے۔ تو اس صورت میں خاص کر کے اس عنوان کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے، انشاءاللہ اپنے وقت کے ساتھ اس عنوان تک بھی ہم پہنچنے کا اہتمام کریں گے۔ اب میں چونکہ مکی زندگی کی صورتیں جو ہیں ان کے مزاج میں کئی بار آپ کے لیے بیان کر چکا ہوں، آج اتنا ہی کہنے کے بعد میں صورت کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج مجھے 1-2 ابحاث سمیٹ لینی ہے۔ 9 آیات بینہ تلاوت تو میں نے کر لی ہیں، بطور برکت کی تلاوت کر لی ہے، ہمیں پہلی لائن کے اندر کچھ 1-2 باتیں جاننے کا اہتمام کرنا ہے، خاص باتیں ہیں۔ حامیم پر آج میں بحث نہیں کروں گا، حروف مقطعات ہیں، اس پر ہم نے کئی بار گفتگو سماعت کی ہوئی ہے۔ والکتاب المبین، یہ بڑی تابندہ کتاب ہے، یہ بڑی واضح کتاب ہے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زاد اللہ فی برکاتہ و مجداتہ، آپ نے ترجمہ کیا، یہ بڑی تابندہ کتاب ہے، یہ بڑی روشنیاں دینے والی کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو خود قرآن حکیم نے کئی بار کہا ہوا ہے، من الظلمات الی النور، قرآن جدھر چلا جاتا ہے تو اندھیرے سمٹ جاتے ہیں اور بندہ نور میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے مبین بیان سے ہے نا، بات کھول دینا، واضح کر دینا، روشن ہو جانا، عنوان کھل جانا، تو فرمایا کہ یہ بڑی تابندہ کتاب کی قسم، یہ واو جو ہے والکتاب المبین، یہ جو واو ہے، جو واو قسم کے لیے استعمال ہوئی، تابندہ کتاب کی قسم یعنی اس قرآن حکیم کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اب ذرا ترجمہ دھیان سے سماعت کیجیے گا تاکہ ہم کتنے مہینے گزر گئے ہیں کوئی پیاری بحث نہیں کی ہے رات کے وقت میں، جمعہ تو چلو شروع ہو گیا، تو آج ذرا کہ خوبصورت سی بحث ہم سیکھنا چاہیں گے قرآن حکیم سے۔ انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، فی لیلۃ، ایک رات ہے، اس رات میں، مبارکۃ، وہ رات بڑی برکت والی ہے، انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی، یعنی اللہ رب العالمین اپنے متعلق فرماتا ہے کہ بے شک ہم ہلاکت آفرین باتوں کا علم دینے والے ہیں۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ یہ منذرین، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نذیرا، منذر، منذرین،
یہ نذیرا، انشاءاللہ اس پر گفتگو ایک بار ویسے کی ہے میں نے، مجھے یاد ہے، مجھے خوب یاد ہے میں نے کی ہے، تازہ کر دوں گا، باتیں دہراتے رہنے میں علم تازہ ہوتا رہتا ہے، ذہن کشادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ انا کنا منذرین، یہ اس پر انشاءاللہ وقت آج رہا تو آج، نہیں تو اگلے وقت میں گفتگو کریں گے، لیکن آج ہم ذرا اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک رات میں، اور وہ رات ایسی ہے جو کہ برکت والی رات ہے۔ دو طرح کی ابحاث ہیں جو اس جملے پر فی لیلۃ مبارکۃ، دو طرح کی باتیں ہیں جو کہ ہم نے جاننی ہے۔ میں دونوں کا لیے ٹائٹل قائم کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ان دونوں کو سیکھ لیتے ہیں آج کی نشست میں۔ پہلا ٹائٹل یہ ہے کہ یہ جو نسبت ہے، نسبت یہ کسی بھی شے کو بڑا عزت مند بنا دیتی ہے۔ پہلا ٹائٹل ہم نے یہ سیکھا، نسبت کسی بھی شے کو بڑا عزت والا بنا دیتی ہے۔ نسبت امور دنیا میں دیکھ لو تو بھی، اور امور شریعت میں دیکھ لو تو بھی، امور آخرت میں دیکھ لو تو بھی۔ ہم نے ایک بات یہاں سے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری بات ٹائٹل کے طور پر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جس رات کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس کا نام کیوں نہیں بولا جا رہا؟ وہ ہے کون سی؟ وہ لیلہ مبارکہ ہے کون سی؟ دو قول کیے گئے، جی شب قدر ہے لیلۃ مبارکۃ، دوسرا قول یہ کیا گیا جی شب براءت ہے، وہ جو 14 شعبان گزرنے کے بعد ہے۔ دوسرا ٹائٹل یہ ہے، تو پھر کون سی ہے؟ ہم نے آج یہ بات دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیں ہم پہلی بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو نسبت ہے یہ کسی بھی شے کو، پاکیزاؤں کی نسبت کسی بھی شے کو بڑا عزت مند بنا دیتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، میں اس کی دوسری مثال پیش کرتا ہوں، میں اس کی تیسری مثال پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، آپ انسان، میں انسان، ہم سارے انسان، تو انسان ہونے میں ایک انسان دوسرے انسان، کیا اعلان کیا ہوا تھا رسول پاک علیہ السلام نے؟ سارے انسان برابر ہی، کوئی کسی گورے کو کالے پر تمیز نہیں ہے، اور کسی کالے کو گورے پر تھا، حضور نے اعلان نہیں کیا ہوتا سارے انسان ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن انہی انسانوں میں سے ایک مثال پیش کرتا ہوں، جس انسان کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ حافظ ہو جاتا ہے، خود حضور نے فرمایا نا کہ اب یہ باقیوں جیسا نہیں رہا، اب یہ حافظ ہو گیا ہے، میرے علم کا محافظ ہو چکا ہے، اس کا معاملہ اب قرآن پاک کی وجہ سے جنت میں یہ ہو گیا ہے، آیتیں پڑھتے جاؤ اوپر چڑھتے چلے جاؤ، نمازوں کی وجہ سے نہیں، حج کیے ہوئے اس وجہ سے نہیں، بلکہ لفظ ہی کیا ہے، آیتیں پڑھتے جاؤ اوپر چڑھتے چلے جاؤ۔ تھے تو باقی بھی انسان کسی اور انسان کے لیے تو یہ فیصلہ حضور نے نہیں کیا ہے، تو قرآن پاک کی نسبت سے محفوظ ہو گیا کہ ہے عام سے انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں میں کہتا ہوں کہ جن پاکیزہ ہستیوں کو آج ہم صحابہ کہتے ہیں، انسان ہی نہیں تھے، وہ انسان ہی نہیں تھے، ان کا تخلیق کا بھی سارا وہ پروسیس وہی نہیں تھا جو آج ہمارا ہے، لیکن وہ کیوں دنیا بھر کے انسانوں سے، دنیا بھر کے مسلمانوں سے زیادہ عزت والے ہو گئے؟ بھائی اس لیے کہ انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت کی اور حضور کی صحبت کی برکت پائی ہوئی ہے۔ صرف اس وجہ سے ان انسانوں کو اور ان پاکیزہ لوگوں کو صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہو گیا اور بڑی اونچی ہستیاں ہو گئیں، تو انسان ہی تھے۔ میں کہتا ہوں کہ امام حسن پاک بھی انسان نہیں تھے، امام حسین پاک بھی انسان نہیں تھے، جناب زہرا پاک بھی انسان نہیں تھے، یہ پاکیزہ ہستیاں، یہ اہل بیت بھی انسان تھے، لیکن خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور برکتیں اتنا اونچا کر گئیں، اتنا اونچا کر گئیں کہ مدینہ میں اعلان ہو رہے ہیں، اور اعلان بھی کون کر رہا ہے؟ سید الانبیاء اعلان مدینہ میں ہو رہے ہیں، اور اعلان بھی سید الانبیاء فرما رہے ہیں کہ اب یہ صرف جنتی نہیں ہے، جنتیوں کے سردار ہیں۔ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہوگا، یہ نسبتیں جو ہے انسانی زندگی میں ہونی چاہیے۔ شاید اللہ کرے کہ وہ بات میرے منہ سے نکل ہی جائے کہیں آگے جا کر، جو میں کہنا چاہ تو رہا ہوں فی الحال، لیکن اس کا سٹاپ نہیں آ رہا، اللہ کرے میرے منہ سے نکل جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایسا اشارہ کر دیتا ہوں پھر کہیں بھول نہ جاؤں باتیں، چونکہ بعض اوقات وہ آپس میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ بیعت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کرے آپ کو یہ بات کہیں میری باتوں سے آگے جا کر سمجھ آ جائے کہ ہاں جی وہ کسی کی غلامی کا پٹا ڈالنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا تو اس کی نسبت لگے ہاتھوں مل جائے کہیں تو اللہ تعالیٰ اس نسبت کی برکت سے بڑے معاملات سیدھے فرما دیتا ہے، تو نسبت کی بڑی برکات ہے۔ میں ابھی سجدے کے اندر مجھے خیال آ گیا مجھے سجدے کے اندر ایک خیال آ گیا، برا نہیں تھا، اچھا تھا، تو اچھے خیالات نماز میں آ ہی جاتے ہیں، اب بعض اوقات برے بھی آ جاتے ہیں، انسانوں کو تو برے بھی آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک پلاٹ ہے، ایک زمین ہے، وہاں آتے جاتے لوگ، جانور پیشاب بھی کر دیتے ہیں،
میں کہتا ہوں انسان بھی وہاں پیشاب کر دیتے ہیں، غلاظتوں کے ڈھیر کچرے پڑے ہوتے ہیں، روڑیاں بنی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ زمین والا کسی طریقے سے کچھ کرتے کرتے ایسا ہو جائے بھئی یہ میرا پلاٹ وقف ہے، یہاں مسجد بنے گی، چار دیواری ہو گئی، وہی جگہ ہے، کل تک پیشاب کرنے کو بھی لوگ ڈرتے نہیں تھے اور آج تھوک پھینکتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں، نا بھئی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو نسبت ہے نا، اللہ کی بندگی کی نسبت ہو گئی، نمازوں کی نسبت ہو گئی۔ مصطفیٰ دیکھو آپ لوگ سارے گرمی ہے کہ سردی ہے، آپ کو پسینوں میں صفے گندے سے کندھا جوڑو اور جناب پسینے آتے ہیں تو آ ہی جائیں، لیکن امام صاحب آپ عزت سے اکیلے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، امام صاحب اکیلے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ اور میں کیا بھائی ہمیں گرمیاں لگ رہی لیکن اس طرح نہیں جیسے آپ پیچھے وہ گرمی کے اندر محسوس تو کرتے کہ وہ گرمی زیادہ ہے جی، بڑا آگے پیچھے سے ہوائیں رکی ہوئی ہیں، لیکن امام صاحب اکیلے کا پنکھا چل رہا ہوتا ہے، لطافت تو ہوتی ہے، مزہ تو ہوتا ہے نا۔ تو سمجھنا چاہیے کہ امام اور آپ وہ تو ویسے انسان ہی، لیکن امام کو نسبت یہ مل گئی ہے یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے مصلے کو سنبھالے ہوئے ہے، تو اس نسبت سے اللہ پاک نے کتنا مقام دے دیا۔ کیوں آخر خطیب اونچا بیٹھ جاتا ہے؟ کیوں آخر میں ابھی آپ کے سامنے، حالانکہ میں خطیب کیا خطیبوں کا نوکر بھی صحیح طریقے سے نہیں بنتا ہوں، کیوں اونچا بیٹھ گیا؟ اصل میں اور آپ انسان ہی تھے، لیکن مجھے اس وقت نسبت مل گئی ہے کہ جو علم کی وراثت حضور چھوڑ کر گئے تھے نا، اس کی دو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس نسبت کی وجہ سے رب کائنات نے ہر خطیب کو اونچا مقام۔ تو اب میرا خیال ہے کہ عنوان آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ نسبت کی بڑی برکات ہوتی ہیں، نسبت کی بڑی برکات ہوتی ہیں، اور نسبت کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ یہ تو امور شریعت ہے، امور دنیا کے اندر بھی ایک بالکل نچلی سطح پر آ کر کے مثال، بغیر پٹے کے گھومنے والا کتا اور پٹا ڈل کر مالک کے ہاتھ میں اس کی ڈوری ہو، یہ کتا میرا خیال ہے کہ اس کو تو آپ پتھر مار کر تو بگو سکتے ہو، لیکن اس کو پتھر مارتے ہوئے ذرا آپ سمجھ گے نا بھائی اس کا مالک اس کے ساتھ ہے، حالانکہ کیا مثال ہے، یہ مثال ہی نہیں بنتی ہے، لیکن باہر کے سمجھنے کے لیے عنوان تو ہمارے پاس ہے۔ تو امور دنیا بھی ہوں تو وہاں بھی نسبت جو ہے، یہ جو نوجوانوں کو بڑا چسکا ہوتا ہے، ان کے بٹوے کے اندر پیسے ہوں کہ نہ ہو، لیکن 90 کارڈ پڑے ہوتے ہیں، ڈی ایس پی کا کارڈ، فلانے وکیل کا کارڈ، فلانے تاجر کا کارڈ، فلانے MNA کا کارڈ، پیسے ہوں کہ اندر نہ ہو، ان کا بٹوا کارڈوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ نسبتیں اس طرح اندر جمع کی ہوتی ہیں، کسی موقع پر کسی سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ تو امور دنیا بھی ہو، میں کہتا ہوں کہ نسبتوں کا ایک عزت اور احترام تو کیا جاتا ہے۔ اصل ماجرا تھا کیا، جو کیا اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں مذہب شریف میں۔ یہ کاغذ ہے، کئی کاغذ جمع ہو گئے تو جلد بن گئی، تو اس کے اوپر روشنائی کے ساتھ، سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اخبار بھی ایسا ہی نہیں ہوتا ہے، کاغذ ہوتے ہیں تو ان کو سیاہی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ اخبار گر جائے کبھی آپ کو صدمہ نہیں ہوا، کہیں پورا قرآن نہیں، ایک پہلا سپارہ صرف سورۃ یاسین گر جائے ڈر جاتے ہو، آج سورۃ یاسین گر گئی تھی مجھ سے، ڈر جاتے، پوچھتے ہو کہ اس کا کیا ہرجانہ بنتا ہے، مجھ سے سوال پوچھتے ہو اس کا کیا کوئی جرمانہ ہرجانہ بنتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ کاغذ اور سیاہی تو تھی، وہ بھی کاغذ اور سیاہی تو ہے یہ بھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کاغذ اور سیاہی ہماری باتوں والی ہے اور یہ کاغذ اور سیاہی اللہ کی باتوں والی ہے۔ تو یہ نسبت ہوگی نا، اللہ کے کلام کی نسبت نے اس کاغذ کو کتنا اونچا کر دیا۔ اخبار یقین جانو میں نے دیکھا ہے، کبھی آپ لوگوں نے اخبار لیا ہو اور پڑھنے سے پہلے ایسے کیا ہو؟ کبھی نہیں کیا آپ لوگوں نے، کسی اخبار کو نہیں کیا آپ نے آج تک، ایسا نہیں کیا۔ لیکن اللہ کی رحمت ہے، قرآن پاک پکڑتے ہو تو کھولنے سے پہلے صاف کر کے سینے سے لگاتے ہو، اور اس کے بعد یہ کاغذ نہیں، یہ نسبت ہے جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ یہ جو اللہ والوں کے ساتھ جو غلامی کے رشتے بنانے ہوتے ہیں، یہ بھی یہی بات ہے، یہ بھی یہی بات ہے۔ خاص کر کے پھر اللہ والوں کی دنیا میں سید قسم کے اللہ والے ہوں، وہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے عام اللہ والا بھی ہو تو اس کی نسبت قیامت والے دن ٹوٹتی نہیں ہے، رب کائنات نے فرمایا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی سید قسم کا اللہ والا ہو تو میں کہتا ہوں کہ حضور خود اعلان کر گئے کہ قیامت والے دن سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا رشتہ ناطا سلامت رہنے والا ہے، جو ہمارے ساتھ جڑنے والا ہے ان کا رشتہ ناطا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ میں نے کیوں بحث اٹھائی ہوئی ہے؟ احساس تو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکیزہ نسبتیں انسان کو بڑی عظمت دیتی ہیں۔ حج نہیں کیا تو معاملہ کوئی اور ہے، کسی نے آپ نے حج نہیں کیا، ویسے ہی آپ انگلینڈ سے آنے والوں کو دیکھا، کبھی آپ نے انگلینڈ سے آنے والوں کو، گجرخان والوں آپ نے تو بے شمار مرتبہ دیکھا ہوگا، تو ویسے ہی کوئی شاید کوئی ایک آدھ ہاتھ دکھلاوے کے لیے ڈالتا ہو، وہ پنی کے پھول والا ہاتھ اسے کوئی بھی نہیں ڈالتا ہے، شاید کوئی گلاب کا ڈال دیتا ہو لیکن وہ بھی نہیں ڈالتے ہیں۔ لیکن کوئی حرمین سے ہو کر آئے تو لائنیں لگی ہوتی ہیں، پھولوں والے ہاروں کی، گلابوں کی، اور لائنیں لگی ہوتی ہیں، السلام علیکم جی، ہار گلے میں ڈال۔ یہ نسبت بڑا بندہ کو اتنا عزت والا کر دیا کہ لائنیں لگی ہوئی ہے کہ ہار ڈالنا ہے ہم نے، تو ہار ڈالنا ہے ہم نے۔ گھر جانے سے پہلے دعا کرو جی ہمارے لیے، آپ وہاں سے ہو کر آئے ہو تو کبھی اٹلی سے آنے والے کو کہا ہو کہ ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کر، کسی نے نہیں کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بات یہ تھی کہ دیکھو سورج ڈوب جاتا ہے، ڈوبنے کے بعد سویرے پھر چڑھ جاتا ہے، تو یہ درمیان کا دورانیہ ہے، اسے رات کہتے ہیں، اور یہ ہر رات ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔
کل سورج ڈوبا تو یہ جو وقت تھا یہ وقت ایسے ہی تھا، اگلے دن آج بھی یہ وقت جو گزر رہا ہے تو وقت سارا ایک ہی جیسا ہوتا ہے. جیسے انسان سارے برابر ہیں، وقت سارے برابر ہیں، جگہیں ساری ہی برابر تھیں، جس کو مسجد بنا دیا گیا وہ عزت والی ہو گئے. انسان سارے برابر ہیں، جو حافظ ہو گیا وہ عزت والا ہو گیا، مفتی عالم ہو گیا عزت والا ہو گیا. ایسے وقت بھی سارے برابر ہوتے ہیں. اللہ نے زمین کے سارے حصے پیدا کیے تو برابر ہی ہیں، کوئی کسی کو عزت نہیں. البتہ کوئی حصہ زمین اگر کعبہ بن گیا تو وہ بڑا عزت والا ہو گیا. کوئی حصہ زمین رب کائنات نے کیوں قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ آپ یہاں رہتے ہیں. حضور کی ولادت بعد عادت ہو گئی تو وہ خطہ ارض، اس میں کعبۃ اللہ المشرف ہو گیا، وہ خطہ ارض عظمت والا ہو گیا. تو وقت بھی سارے ایسے ہی اللہ نے تخلیق فرمائے ہیں. ہر رات اللہ نے پیدا فرمائی، ہر دن بھی اللہ نے پیدا فرمایا. سورج آ جائے تو دن چڑھ جاتا ہے اور ہر دن وہ ایک ہی جیسے آتا ہے روشنیاں دینے میں، اور سورج غائب ہو جائے تو ہر دن ایک ہی جیسا اندھیرا ہوتا ہے. چاند کو نکال دو، یہ بحث نہیں. تو ہر رات، اب ہر رات کا وقت یہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن مولا کائنات نے کہا کہ یہ جو رات ہے جس میں قرآن پاک آیا یہ برکت والی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. پتہ نہیں میں وہ کہہ سک رہا ہوں کہ نہیں. میں یوں پوچھتا ہوں کہ رات برکت والی پہلے تھی قرآن اس میں نازل ہوا، یوں ہے، یا کہ رات تھی قرآن نازل ہوا تو برکت والی ہو گئی، یوں ہے؟ اب بات سمجھ آ گئی ہے. میں جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے ہی سے برکت والی تھی. جی پہلے سے برکت والی نہیں تھی، اس لیے کہ ساری راتیں برابر ہی ہوتی ہیں. رب کائنات قرآن اترا تو برکت والی ہو گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. رات کی برکت کوئی نہیں ہے، برکت اس لیے ہے کہ قرآن اتر گیا. تو میں کہتا ہوں کہ قرآن جس رات میں اترے برکت والی ہو جائے. ویسے میں اس مفسر کا جملہ فٹافٹ بول دیتا ہوں. بعض جملے مجھے بڑے بے قراری پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ جس رات میں قرآن اترے وہ رات برکتوں والی ہو گئی. تو جس رات میں صاحب قرآن تشریف لائیں تو وہ کتنی برکتوں والی ہوگی، وہ کتنی برکتوں والی ہوگی. سمجھ تو آتی ہے نا. وہ میں جلدی سے جملہ بول دیا، میری مجبوری تھی کہ میں کہیں اسے مس نہ ہو جائے کہیں. میں نے کہا کہ جس رات میں قرآن اترے تو برکتوں والا، تو قرآن پڑھانے والے رسول ہے تو وہ کتنی برکتوں والی ہوگی. لہذا اگر اس سے مراد لیلۃ القدر ہے تو لیلۃ القدر کا کچھ اہتمام تو مسلمان کرتے ہیں نا، سارے کرتے ہو. تو بس مسلمانوں کی دنیا میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں، کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے شب ولادت میں بھی بڑے اہتمام کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہوئی ہے. آپ کو ساری کہانی. تو یہ اتنا کہہ کر میں کیوں جلدی سے کہنا چاہتا تھا، یہ جو ولادت باسعادت کی گھڑیوں کا اہتمام، بھائی یہاں سرکار دو عالم تشریف لائے ہیں، لیلۃ القدر ہو، قرآن اترے تو اس رات کو کتنا اہتمام ہوتا ہے مسلمانوں کے ہاں. تو مصطفیٰ صاحب قرآن تشریف لائیں تو بخت والوں کو اللہ یہاں بھی بڑے اہتمام کی سعادت عطا فرما دیتا ہے. میں نے بخت والا کہا ہے، وقت اپنا اپنا ہے. بخت والوں کو تو پھر اتنی باتوں کی بات سمجھ آ گئی ہے نا ایک ہمیشہ کی طرح کہ الحمدللہ اہل سنت کا مسلک آسمانی مسلک ہے، یہ قرآنی مسلک ہے، یہ وحی والا مسلک ہے. یہ جملے آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے لیکن میں دہراتا رہتا ہوں. اذان بھی تو آپ کو آتی ہے نا، تو دن میں 5 بار سننی پڑتی ہے نا. آنا اور شے ہے لیکن تازہ ہوتا رہے عنوان یہ اور شے ہے. تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر قرآن جس رات میں اترے اس وقت کو اللہ پاک کہے کہ بڑا برکت والا ہے، تو سوچنے والی بات تو یہ ہے نا کہ جس سینے میں قرآن اتر جاتا ہوگا وہ حافظ کتنی برکتوں والا ہوگا. اب میں یہ سوالیہ انداز چھوڑ کر آگے چلا جاؤں کہ وہ کتنی برکتوں والا ہوگا، سوچتے رہو. نہیں یوں نہیں، میں بتا کر جاتا ہوں وہ کتنی برکتوں والا ہوگا. میں بتا کر جاتا ہوں کہ جس سینے میں قرآن آ جائے وہ کتنی برکتوں والا ہوتا ہوگا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ تم کیا جانو تو تم کیا سوچے وہ کتنی برکتوں والا ہوگا. خود تو ٹھیک ہے کہ اس نے وہ جا تو اوپر آیتیں پڑھتے جاؤ تو بران، وہ تو ہے ہی ہے. لیکن میرے حضور میں جب قیامت کا میدان ہوگا نا تو ایک کام تو یہ ہونا ہے کہ ہاں بھائی حافظ صاحب کے مائی باپ کو سامنے کرو، سامنے نہیں ہے لیکن اہتمام، ماں باپ کے سر پر تاج پہناؤ. قرآن کسی کے سینے میں ہے لیکن اس کی برکتوں کا حال یہ ہے کہ ماں اور باپ کے سر پر تاج پہنایا جا رہا ہے. اور پھر یا اللہ تعالیٰ پھر جنت میں حافظ صاحب جانا ہے جنت میں، پر ایسا کرو کہ حافظ صاحب جنت میں جانا ہے تو پر ایسا کرو کہ 10 کو بندے جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے منتخب آپ کر لو جنت میں، ہم آپ کے ساتھ بھجوا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں بخت والے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر بچے حافظ بن جاتے ہیں. ہر انسان کے بخت کا یہ بخت بھی آسمانی شے ہے. تو جن کے بچے حافظ ہو جائیں، پھر حافظ ہونے کے بعد نیک ہو جائیں، پھر نیک ہونے کے بعد عالم ہو جائیں، پھر عالم ہونے کے بعد متقی ہو جائیں، وہ خاندان تو بہت ہی، وہ ماں باپ تو بہت ہی. حافظ ہونے تک تو ماجرا یہاں تک تھا 10 کو بندے چھڑا لو حافظ صاحب، 10 کو بندے. لیکن حدیث کا بیان آپ کو سنا کر پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اگر اس قرآن کے لفظوں کا علم بھی سینے میں آ گیا، ایک ہے لفظ آنا، لفظ آنے پر 10 بندے، اور اگر وہ علم بھی، ان لفظوں کا علم بھی سینے میں آ گیا، بندہ بن گیا عالم، ادھر بول ادھر سنا، اب 10 نہیں،
اب 10 نہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عالم کو یہ کہا جائے گا. ایک حدیث کے الفاظ یہ تھے جن کو سناتے پڑھاتے رہے ہو ان کو ساتھ لے کر آؤ, اور دوسری حدیث کے الفاظ میں نے یہ پڑھے جو تم سے محبت کرتے رہے ان کو ساتھ لے کر جاؤ, سارے اکٹھے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ نسبت کی بڑی بہاریں ہیں, نسبت کی بڑی بہاریں ہیں, نسبت کی بھائیوں کی عمدہ نسبت مل جائے. اب صحابہ تو اللہ کے پاس چلے گئے, کوئی صحابی آج باقی نہیں. صرف ان تاریخی نسبتوں کو ہم عظمتوں کو سلام کرتے ہیں, لیکن میرے پیارے خون رسول آج بھی باقی ہے, قرآن آج بھی باقی ہے, خون رسول آج بھی باقی ہے. ان نسبتوں سے اڑنگے نہیں لینے چاہیے. میرا جملہ سن لو, ملک بھر میں آگ لگی ہوئی ہے, آگ لگی ہوئی ہے, محرابوں سے آگ اگلی جا رہی ہے. ان پاکیزہ نسبتوں سے اڑنگے نہیں لینے چاہیے. ہو سکے تو ان کے ساتھ معاملہ نبھا کر ہی تو چلنا چاہیے. کہ بات سمجھ نہ آئے تو اپنی عقل کا فطور کہتے ہوئے چپ ہو جاؤ. ویسے بھی تو کئی موقع پر چپ کر جاتے ہو نا امور دنیا میں. یہ گل سمجھ آئی کون نہیں, میں کہتے ہوں بھیڑ ہو سی تو چپ بھی بہتر ہے. تو بھیڑ کرنے کے ڈر سے چپ ہو جاتے ہو نا. تو اگر انسانوں سے بھیڑ اوکھا ہے تو رسول اللہ کی آل سے اگر پنگا شنگا لوگے تو بھیڑ صرف ادھر ہی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں جو ان سے جنگ کر رہا ہے وہ ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے. نہ اگر کوئی بات سمجھا تو چپ کر گئے. تو ان کی باتوں کو لے کر کے میں نے مجبوری تھی, میں نے کہنا ہے, نہیں اچھا لگا مجھے پھر بھی کہنا ہے, اچھا لگا مجھے پھر بھی کہنا ہے. لڑائی کا حصہ نہیں بننا. آل رسول کو عظمت کو سلام کرو. مجھے اپنے استاد گرامی کا آخری زمانوں میں سمجھایا ہوا جملہ بہت اچھا لگتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر امت کے بڑے گناہ کرنے والوں کی بھی بخشش فرمائیں, بچوں کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ وہ حضور کی امت نہیں ہے. جملہ فوراً سمجھ آنے والا ہے. تمہاری تو بخشش کروائیں گے حضور, شفاعت کروائیں گے, تو اپنے بچوں کو ایسے چھوڑ دیں گے پھر. تو اس لیے سیدوں کے بارے میں پنگے شنگ نہ کیا کرو. ان کی بات نہ سمجھے چپ کر گئے. پیڑ نہ کتے بڑی جگہ تے ہو جاوے مارے جاسو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس جملے سے ایک نسبت کچھ کمائی کرنے کے لائق چیز ہوتی ہے. نسبتیں اجاڑ کر کے تو اپنے آپ کو تباہ نہ کرو, نسبتوں کی قدردانی چھوڑ کر کے تو اپنے آپ کو تباہ نہ کرو. یہ ایک بڑا سارا سبق تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. ویسے اب میں دوسری بحث جلدی سے سمیٹ دیتا ہوں. آئے ویسے بڑے عرصے کے بعد ہو تو میرا دل تو جلدی ہی چھٹی کرنے کا تھا, لیکن اب دوسری بحث اس آیت کے ساتھ جڑتی ہے, اس لفظ کے ساتھ جڑتی ہے. تو اگر میں نہیں کہتا ہوں تو پھر وہ ادھوری سی رہ جائے گی. چلو یوں کر لیتا ہوں کہ شارٹ کر لیتا ہوں. اس لیلۃ مبارکۃ سے مراد کون سی لیلہ ہے؟ کیا شب براءت ہے یا پھر شب قدر ہے؟ تو حاصل کلام میں نے کہا سمیٹ لیتا ہوں. قرآن حکیم کو ایک جگہ سے اور پھر ایک اور جگہ سے اور پھر ایک اور جگہ سے پڑھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ شب قدر ہے. یہ شب برات نہیں ہے, شب قدر ہے. شب برات کہنے والوں کے پاس کوئی قرآنی دلیل نہیں ہے. وہ علماء اور وہ مفسرین جنہوں نے رائے قائم کی ہے ان کے پیش نظر وہ حدیث ہے کہ کیونکہ آگے عنوان کیا آ رہا ہے کہ اس رات میں ایک تو یہ ہو نا قرآن نازل ہوا, اور دوسرا اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. فرشتوں کے محکمے ہیں, موت والا فرشتہ پورا محکمہ ہے, رزق دینے والا فرشتہ پورا محکمہ ہے. تو ہر حکمت والا کام فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو حدیث میں چونکہ آیا ہوا ہے کہ شب برات میں ایسا ہوتا ہے, تو ان ائمہ تفسیر کی رائے اس حدیث کو دیکھ کر ادھر گئی یہ شب برات ہو سکتی ہے. حالانکہ وہ بھی یوں نہیں کہتے کہ شب برات ہی ہے, وہ بھی ساتھ کہتے ضرور ہیں یار ایک اور رائے کے مطابق شب قدر ہے. یعنی فیصلے پر جمع ہوا ہے. یہ کوئی مفسر بھی نہیں ہے جو مفسر اس بحث کو چھیڑتا ہے وہ یہ کہتے ہیں. بعض ائمہ تفسیر نے یہ کہا کہ شب برات مراد ہے, اور وجہ یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ دیا. اور بعض ائمہ تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر مراد ہے. تو یہاں ایک وجہ نہیں, وجوہات کثیرہ ہیں, اور 1 2 3 اشارے لے لیتے ہیں. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا, اس رمضان کے پہلے میں کہتا ہوں کہ لیلۃ, یہاں کیا کہا قرآن نازل کیا. مولا جی کب جو رات تھی نا برکت والی تب. تو ایک اور مقام پر دیکھتے ہیں قرآن حکیم کے قرآن نازل ہوا کس رات میں. میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, پہلے الفاظ وہی ہیں انا انزلناہ. یہاں کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلہ مبارکہ میں. پہلے الفاظ وہی ہیں اگلے بدلے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. تو جب واضح ہو جو رہا ہے, صاف صاف الفاظ آئے جو ہوئے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے, پھر سمجھنے کیا حرج ہے کہ یہاں بھی پھر وہی رات مراد ہونی چاہیے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے. میرا خیال آپ کو فوراً بات سمجھ آ گئی. اگلی 5 6 7 دلیلیں نہ بھی دوں, ویسے 7 8 طریقے سے بحث کی گئی ہے. ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. رب کائنات نے صاف صاف نہیں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا.
تو رمضان کا مہینہ ویسے چلو آپ دلچسپی کے لیے بتاؤں، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، یہ تو قرآن پاک نے خود کہا. آپ کو جاننا چاہیے کہ صرف رمضان کے مہینے میں قرآن ہی نازل نہیں ہوا. رمضان کے مہینے میں صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوا، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ساری رمضان ہی میں نازل ہوئی. 6 رمضان آ جائے تو میرے بھائی تورات نازل ہوئی. یکم رمضان آ جائے تو صحف ابراہیم و موسیٰ، تو صحف ابراہیم یکم رمضان کو نازل ہوئے. 6 رمضان آ جائے تو تورات شریف نازل ہوئی. اچھا 12 رمضان آ جائے، اور میں نے ایک روایت میں 16 بھی پڑھا. اب چلو 12 ہو یا 16 ہے تو رمضان ہی نا، چلو روایات اختلاف ہو رہتا ہے. 12 رمضان آئے یا پھر سمجھو کہ 16 رمضان آئے تو اس میں زبور شریف نازل ہوئی. 18 رمضان آ جائے تو اس میں میرے پیارے بھائی یہ انجیل شریف نازل ہوئی. تو جو پہلے صحیفے ہیں ان کا نزول بھی رمضان ہی میں ہوا. تو اب جب بات یہ ٹھہری کہ آسمانی کتابوں کا جو منتھ چل رہا ہے، تاریخ بتاتی ہے، وہ رمضان شریف ہے، تو رب کائنات نے کہا اس قرآن کو ہم نے ایک رات میں نازل کیا، تو باقی ساری راتیں تو وہ تھی جو رمضان والی تھی، تو پھر سمجھو نا کہ یہ بھی رمضان والے ہی ہونے چاہیے. اور شب برات جو ہے وہ رمضان میں نہیں ہوتی ہے، وہ رمضان سے کوئی 15 کو دن یا 14 کو دن پہلے ہوتی ہے. یہ 2-3 طریقے سے میں نے آپ کو بات کو سمجھانے کا اہتمام کیا. تو اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو میں پھر مزید دلائل جو کہ ہماری تفسیر کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں نہ بھی دوں تو مقصد پورا ہو جاتا ہے. الغرض اس آیت سے ہم نے ایک بات یہ جانی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ لیلہ ہی تھی، یہ مبارکہ اس لیے ہوئی کہ قرآن نازل ہوا ہے. یہ لیلہ ہی تھی لیکن برکت والی اس لیے ہوئی ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے. اور بھائی میرے آپ حافظ نہ بھی بنو نا. آج میں نے کل اپنے بچے کو ڈانٹا، اپنے بھتیجے کو میں نے ڈانٹا. میں کہا یار فجر کے بعد میں نے بلایا کدھر ہو؟ اجے لیٹا ہوا. میں کہا آپ کو شرم نہیں آئی؟ قرآن پاک پڑھے بغیر ہی آپ لیٹ گئے ہو سویرے. وہ مسلمان ہوتا ہے جو ہوتا مسلمان ہی ہے، ویسے ڈانٹ رہا تھا. وہ مسلمان ہوتا ہے جو فجر کے بعد قرآن نہ پڑھے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ حافظ نہیں بھی ہو نا تو فجر کے بعد قرآن پاک پڑھا کرو. قرآن پاک پڑھنے کی نسبت سے آپ کو اللہ اتنی عزت دے گا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرشتے اس گھر میں نازل ہو کر بندے کا قرآن سن رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن تو جدھر بھی جائے، بڑے ناظرہ خانوں کے ہاں قرآن چلا جائے ادھر برکت ہوتی ہے، حافظوں کے ہاں قرآن جائے تو ادھر برکت ہوتی ہے. اس لیے میرے حضور پاک نے مجھے خان سے فون آیا کہ ہمارے گھر میں سانپ ہے. میں نے دیکھا چھت پر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک دن پہلے بھی دیکھا تھا. تو کہ وظیفہ بتائیں. میں کہا مجھے پھر ایک ہی وظیفہ آتا ہے، وہ تو پھر قرآن پاک ہی ہے. اور وہ غلط نہیں، صحیح ہے. میں نے کہا آپ وہ پڑھتے ہیں؟ کہتے بتائیں کیا کیا. میں کہا قرآن پاک کے یہ حصے پڑھا کرو روزانہ. میں بھی پڑھتا ہوں. قرآن پاک کے یہ حصے پڑھا کرو. تو کہتے میں کہا پھر معاملہ فرشتوں کا اور سانپوں کا ہو جائے گا. پھر معاملہ اللہ تعالیٰ وہاں پھر فرشتے متعین فرماتا ہے. وہ 70,000 فرشتے، میں نے حدیث بتائی نہیں آپ کو. تو میں نے کہا چلتے چلتے پھر میرا دل کیا کہ میں آپ کو پھر احساس بتا جاؤں کہ قرآن جدھر بھی ہوتا ہے برکت ہی برکت ہوتی ہے. کپڑے کا وہ ٹکڑا جو تھان سے اتار کر اگر آپ لنگوٹا بنا لو گے تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اسی تھان سے اتار کر قرآن پاک کا غلاف بناؤ گے تو پہلے غلاف چومتے ہو پھر جو ہے وہ آپ قرآن پاک چوم رہے ہوتے ہو. تو قرآن کی نسبتیں اللہ اکبر، میرا دل پھر بے قرار ہو رہا ہے. قرآن پڑھنے والا شخص موت کے وقت اللہ اسے ایمان نصیب کرتا ہے. قرآن پڑھنے والا شخص سوالوں کا جواب اللہ اسے نصیب فرماتا ہے. قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا شخص میدان محشر میں اکیلا نہیں رہتا ہے. کیا کیا باتیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. اربنا گناہ گار بھی ہو تو ایک مخصوص حصہ ہے قرآن کا، وہ روزانہ رات کو پڑھنے والا شخص. حضور پاک نے فرمایا کہ فرشتے عذاب لے کر آتے بھی ہیں، حالانکہ آتے بھی ہیں، لیکن سورہ ملک کہتی ہے کہ جب تک میں ہوں تو تم اس بندے تک نہیں پہنچ سکتے ہو. فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. وہ کہتی ہے میں بھی اللہ ہی کے قرآن کا حصہ ہوں. فرشتے کہتے ہیں اللہ سے خود بات کر لے. تو سورہ ملک بات کرتی ہے اے میرے اللہ یا قرآن سے مجھے نکال دے یا اس بندے کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے قرآن سے تو نہیں نکالتا، چلو تیری پڑھنے کی برکت میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اتنی پاک، اتنی نسبتوں والی، پاکیزہ رحمتوں والی کتاب سے ہم نے اپنا ہاتھ کھینچا ہوا ہے. اے کاش کہ ایسا نہ ہوتا. ایک تو بحث ہم نے یہ جانی ہے کہ نسبتیں جو ہیں یہ بندے کو بڑی برکتیں عطا فرماتی ہیں. تو نسبتوں کی قدر کرنے والے بنو، نسبتوں کی بے قدری کرنے والے نہ بنو. اور دوسری بات میں نے کہی ہے کہ لیلۃ المبارکہ یہ کیا ہے. شب برات کا قول بھی کیا گیا ہے لیکن شب قدر کا قول زیادہ قوی قول ہے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا ہے. اب پہلی آیت کا ایک حصہ سمٹ گیا ہے، دوسرا حصہ رہتا ہے. اب کام شروع ہو جو گیا ہے تو پھر تسلی سے سیکھیں گے. انا کنا منذرین، اس کا ترجمہ ہمیشہ یہ کیا گیا ہے ہم ڈرانے والے ہیں.
یہ تو پھر ترجمہ غلط نہیں ہے حالانکہ، لیکن وہ جو چیز میں آج پڑھ کر آیا ہوں تو دماغ میں گھوم رہی ہے، جب وہ سنو گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی نہیں وہ چیز زیادہ اچھی ہے۔ ترجمہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، غلط بھی نہیں ہے، لیکن منذرین، رسول اللہ علیہ السلام کو یہ کہنا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محبوب آپ مبشر بھی ہیں اور نذیرن بھی ہیں، ڈرانے والے۔ ترجمہ یہی کہ ڈرانے والے، غلط نہیں ہے حالانکہ یار، لیکن میں کیسے بتاؤں کہ وہ اگلی بار آپ کو سمجھ آئے گی کہ نذیرن کا ترجمہ غلط نہیں ہے، لیکن کچھ معنویت ایسی پڑی ہوئی ہے جو بتانی آپ کو ضروری ہے، آپ کو بتانی ضروری ہے۔ وہ انشاءاللہ منذرین نذیرا، یہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز جاننے کا اہتمام کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔